سابق وزیر اعظم نواز شریف کی 4 سال بعد کل وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں۔ لیگی قائد خصوصی طیارے کے ذریعے دبئی سے لاہور پہنچیں گے۔ سپہر 4 بجے جلسہ عام سے خطاب میں آئندہ لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ مینار پاکستان پر متوالوں نے پنڈال سجا دیا، کرسیاں، لائٹس اور بڑی سکرینز نصب۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز کے جلسہ گاہ کا دورہ، کارکنوں کی شاندار آتش بازی۔ عوام آپ کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ مریم نواز اور شہباز شریف نے لیگی قائد کو ٹیلی فون کر کے آگاہ کر دیا، انتظامات کی ویڈیو بھی بھجوائی۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور لیگی رہنما سیف الملک کھوکھر کا بھی جلسہ گاہ کا فضائی دورہ۔ لاہور پولیس نے بھی جلسے کی سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے۔ 10 ایس پیز، 35 ڈی ایس پیز اور ایس ایچ او سمیت 10,000 سے زائد افسران و اہلکار تعینات ہوں گے۔ ملک بھر کے دور دراز علاقوں سے استقبالی قافلوں کی بھی لاہور روانگی۔ کراچی اور کوئٹہ کے پرجوش کارکن ٹرینوں پر روانہ۔ پشاور سمیت دیگر شہروں سے قافلے کل داتا نگری پہنچیں گے۔ مریم اورنگزیب نے لیگی قائد کو ملک کی آخری امید قرار دے دیا۔ ابھی بھی جو جج صاحب نے آرڈر کیا وہ انہوں نے کہا ہم صرف اس بنیاد پہ یہ پروٹیکٹر بھیج دے رہے ہیں کہ نیب نے آبجیکٹ نہیں کیا، اس پہ اعتراض نہیں کیا، تو نیب انسٹرومنٹل ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ تو موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے متحد آتا ہے نیب، بظاہر تو یہ ایک عبوری مدت کے لیے ہے۔ پیپلز پارٹی نے نواز شریف کے لیے ریلیف عارضی قرار دے دیا۔ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہی ہوں گے۔ نیر بخاری کا ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں دعویٰ۔ نگراں حکومت پر نون لیگ کی سہولت کاری کا الزام۔ پہلے ایک لاڈلا تھا، اب ایک اور آ گیا۔ 1000 دن بیرونی ملک رہنے والے شخص کو 18 منٹ میں ضمانت ملنا مذاق ہے۔ حسن مرتضیٰ بھی برس پڑے۔ ورلڈ کپ میں شاہینوں کو تاریخ کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا۔ آسٹریلیا کے پہاڑ جیسے 367 رنز ہدف کے تعاقب شاہینوں نے 4 وکٹوں پر 269 رنز بنا لیے۔ اوپنر امام الحق 70 اور عبداللہ شفیق 64 رنز بنا کر آؤٹ۔ کپتان بابر اعظم 18 اور سعود شکیل 30 رنز بنا کر کیچ دے بیٹھے۔ محمد رضوان کریز پر موجود۔ چاچا افتخار نے 3 چھکے لگا کر جیت کی امید پیدا کر دی۔ ٹاس جیت کر پہلے کینگروز کو بیٹنگ کی دعوت مہنگی پڑی۔ آسٹریلیا نے رنز کا حمالیہ کھڑا کر دیا۔ اوپنرز ڈیوڈ وارنر اور مچل مارش کے لاٹھی چارج نے بالرز کی درگت بنا ڈالی۔ پاکستان کے خلاف ریکارڈ 259 رنز کی پارٹنرشپ۔ ورلڈ کپ میں بھی دوسری بڑی شراکت کا ریکارڈ بن گیا۔ وارنر کے 163 رنز میں 9 چھکے اور 14 چوکے۔ مارش کے 121 رنز میں 9 چھکے اور 10 چوکے شامل۔ بھارت ماتا کی جے، بٹ پاکستان زندہ باد۔ سر احمد آباد میں پاکستان سے آئے ہیں، پاکستان زندہ باد ہی بولیں گے تو کیا بولیں گے بھائی؟ پاکستان کھیل رہا ہے، پاکستان زندہ باد نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ ورلڈ کپ کے دوران بھارتی تنگ نظری عروج پر۔ آسٹریلیا کے خلاف میچ کے دوران پاکستان کے حق میں نعرہ لگانے پر پابندی۔ پولیس اہلکار نے نعرہ لگاتے شائقین کو زبردستی چپ کرا دیا۔ کینگروز کے بڑے سکور میں ڈراپ کیچز کا رہا بڑا ہاتھ۔ اسامہ میر نے آسان کیچ چھوڑ کر ڈیوڈ وارنر کو زندگی بخشی۔ عبداللہ شفیق نے بھی وارنر کا کیچ ڈراپ چھوڑ دیا۔ سلپ میں کھڑے کپتان بابر اعظم نے بھی کیچ لینا گوارا نہ کیا۔ اسپتال چھوڑے نہ گھر، مساجد چھوڑی نہ چرچ۔ نفرت کی آگ میں اندھے اسرائیل کی غازہ پر 14ویں روز بھی بمباری۔ شہادتیں 4137 ہو گئیں، 13,000 سے زائد زخمی۔ 1 لاکھ کے قریب رہائشی یونٹس اور 25% عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ زخمیوں کے علاج کی سہولتیں نہیں، قبرستانوں میں تدفین کی جگہ نہیں۔ فلسطینی اپنے پیاروں کی لاشیں آئس کریم کے ٹرکوں میں رکھنے پر مجبور۔ اسرائیلی فوج کو غزہ میں زمینی کارروائی کا گرین سگنل۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا حماس کے خلاف کامیابی تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی محکمہ دفاع کا ساحل کے قریب کئی میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بائیڈن نے اسرائیل کے لیے کانگریس سے $14 ارب مانگ لیے۔ عالمی اپیلوں کے باوجود غزہ میں سسکتے فلسطینیوں کے امداد کی ترسیل شروع نہ ہو سکی۔ مصر اور جنوبی غزہ کے درمیان رفح کراسنگ پر امدادی سامان سے بھرے ٹرکوں کی طویل قطاریں۔ اسرائیل ہر منٹ بم برسا رہا ہے۔ رفح کراسنگ پر 8 روز سے تعینات مصری فوڈ بینک کے چیف ایگزیکٹو محسن سرحان کا انکشاف۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گیوٹرس کا اسرائیل سے فوری جنگ بندی اور حماس سے یرغمالی رہا کرنے کا مطالبہ۔ حماس نے جنگ بندی کے بدلے یرغمالی رہا کرنے کی پیشکش کر دی۔ 203 اسرائیلیوں کی بازیابی کے لیے مذاکرات کا انکشاف۔ اسرائیل کی جانب سے پیشکش پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ برطانوی میڈیا کا رد عمل۔
مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے کراچی میں MQM پاکستان کی ریلی، شرح فیصل پر مختلف جماعتوں کے کارکنوں کی بھی بڑی تعداد میں شرکت، اسرائیلی مظالم اور بچوں پر بمباری، جنگی قوانین کی کھلی خلاف ورزی، عالمی برادری غازہ پر حملے رکوائے، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور دیگر مقررین کا مطالبہ، حیدرآباد میں وکلا اور کوئٹہ میں پشتونخوا میپ کا اسرائیلی حملوں پر احتجاج، ٹوبہ ٹیک سنگھ، گجرانوالہ اور مری سمیت کئی شہروں میں بھی مظاہرے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کا منصوبہ نئے دور میں داخل ہو چکا، سی پیک تجارتی اور مواصلاتی راہداری ہی نہیں، دو عظیم قوموں کو جوڑنے کا باعث بنا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا چین میں تقریب سے خطاب، سنکیانگ کے دارالحکومت کرمچی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ بھی پڑھی۔ انوار الحق کاکڑ دورہ چین کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ سری لنکن فوج کے کمانڈر کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات، پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور امن و استحکام کے لیے کامیاب آپریشنز کی تعریف، GHQ میں یادگار شہداء پر پھول رکھے، مہمان کو چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ سیکیورٹی فورسز کی لکی مروت میں کامیاب کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے، 1 زخمی، اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ FIA کمرشل بینکنگ سرکل کا پشاور میں چھاپا، حوالہ ہنڈی میں ملوث 4 ملزمان گرفتار، 7,59,000 روپے، $100، 400 درہم اور 50,000 افغانی کرنسی برآمد۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی ہنڈی کی رقم منتقل کرتے 2 ملزمان پکڑے گئے، مشکوک کار سے 4,94,00,000 روپے برآمد۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو وارڈنگ ختم ہونے میں 11 روز باقی، وزیر داخلہ سندھ نے 1 نومبر کو تارکین وطن کو ڈی پورٹ کرنے کا 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ پولیس، انتظامیہ، نادرہ افسران کی ٹیموں نے مشکوک غیر ملکیوں کی اسکیننگ مکمل کر لی، چند روز میں 51,756 افغان پناہ گزین وطن واپس لوٹ گئے۔ 90 روز میں انتخابات اور سویلینز کے ملٹری ٹرائلز کے خلاف درخواستیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر، چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ الیکشن کیس کی سماعت 23 اکتوبر کو کرے گا۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائلز کا کیس جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سنے گا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کئی ہفتوں بعد منظر عام پر آ گئے، 40 دن کے سخت چلے پر گیا تھا، سپاہ سالار سے 9 مئی کے ملزمان کو عام معافی دینے کا مطالبہ کر دیا، پہلے دن سے عظیم افواج کے ساتھ تھا، خان صاحب کو بھی ہمیشہ کہا بنا کر رکھیں، نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ تحریک انصاف کی کارکن صنم جاوید ضمانت پر رہائی کے فوری بعد دوبارہ گرفتار، پولیس جیل کی وین میں بٹھا کر کوٹ لکھپت جیل سے روانہ ہو گئی۔ پشاور میں 5 ماہ سے روپوش PTI کے رہنما کامران بنگش گرفتار، سابق وزیر 9 مئی اور بدعنوانی کے مقدمات میں مطلوب ہیں۔ لاہور میں پینشن اور لیو انکیشمنٹ میں ترامیم کے خلاف احتجاجی اساتذہ کو بڑا ریلیف مل گیا، لاہور ہائی کورٹ کا نظر بند کیے گئے 114 اساتذہ کو رہائی کا حکم، ڈپٹی کمشنر کے احکامات پر اساتذہ کو نظر بند کیا گیا تھا۔ ڈالر اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے اثرات سامنے آنے لگے، ہفتہ وار مہنگائی 1.7% کم ہو کر 34.45% پر آ گئی۔ ایک ہفتے کے دوران پیاز، مرغی کا گوشت، آٹا، گھی، دودھ سمیت 24 اشیاء سستی ہوئی، ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری۔ سکھ رہنما کے قتل پر کینیڈا اور بھارت کے درمیان سفارتی کشیدگی شدت اختیار کر گئی، کینیڈا کا نئی دہلی میں تعینات 62 میں سے 41 سفارتکار واپس بلانے کا اعلان، آسٹریلوی انٹیلیجنس چیف نے بھی ہردیپ کے قتل میں راؤ کے ملوث ہونے کی تصدیق کر دی۔ ورلڈ کپ میں امپائرز کی ویرات کوہلی پر نوازشات، جیت کے لیے 1 رن باقی ہونے پر بنگلہ دیشی بالر کی وائڈ بال اگنور کر دی، ویرات نے اگلی گیند پر چھکا لگا کر سینچری مکمل کر لی۔ گوادر آف روڈ بائیک ریس میں پہلی بار غیر ملکیوں کی بھی شرکت، 10 خواتین اور 80 مقامی بائیکرز سمیت 200 سے زائد بائیکرز نے بھی حصہ لیا۔ شرکا نے ریلی کے کامیاب انعقاد پر ضلع انتظامیہ، پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی کاوشوں کو سراہا۔